دنیا کے اس بے تحاشا شور شرابے میں ایک انٹروورٹ یعنی تنہائی پسند انسان کے لیے خاموشی کسی پناہ گاہ سے کم نہیں ہوتی۔ دن بھر کی تھکا دینے والی آوازوں اور ہجوم کے بعد جب آخر کار ایک پرسکون کو نہ ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے لمبی سانس لینے کی جگہ مل گئی ہو۔ لیکن یہ پرسکون پناہ گاہ بظاہر جتنی سادہ لگتی ہے اصل میں اتنی ہے نہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور گہری دنیا ہے۔ خاموشی یہاں صرف آواز کی غیر موجودگی نہیں بلکہ خود ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ آج ہم اسی موضوع کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اس خاموشی کی نفسیات کو ایک انٹروورٹ کی نظر سے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے۔ ذرا سوچئے، اکثر کیا ہوتا ہے جب اچانک انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا وائی فائی کے سگنل غائب ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے نا؟ لوگ خالی دیواروں کو گھورنے لگتے ہیں، فوراً بے چینی سے موبائل کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں خود اپنے ساتھ اکیلے نہ بیٹھنا پڑ جائے۔ یہ کتنا عجیب تضاد ہے کہ مکمل خاموشی اکثر انسان کو بے حد بے چین کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شور ختم ہوتے ہی انسان کو اپنا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سچ پوچھئے تو یہ ملاقات اکثر خاصی غیر آرام دہ ثابت ہوتی ہے۔ ذرا ایک ایسے لمحے کا تصور کریں جب باہر کی دنیا بالکل تھم چکی ہو، کمرے میں پن ڈراپ سائلنس ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بیرونی ماحول ساکت ہوتا ہے، ایک انٹروورٹ کے ذہن کے اندر اچانک ایک بے قابو طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ باہر کی وہ فزیکل خاموشی اندر چلنے والے خیالات کے سیلاب کو روکتی نہیں بلکہ اس کا والیوم مزید تیز کر دیتی ہے۔ باہر جتنا سکون ہوتا ہے، اندر اتنی ہی شدت سے خیالات کا ایک شور مچاتا ہوا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن، خاص طور پر ایک خاموش طبع انسان کا دماغ، بالکل ایک پرسکون اور ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح ہوتا ہے۔ دن بھر اس تالاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب اچانک سارا بیرونی شور ختم ہوتا ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی نے لا کر ایک بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ وہ پتھر کتنی زور سے گرتا ہے نا، جب کوئی صرف تھوڑا سا سکون تلاش کر رہا ہو تو یہ پتھر پانی کی سطح پر فوری، طاقتور اور نہ رکنے والی لہریں پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں خاموشی کبھی واقعی خالی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان لہروں کو جنم دینے والا سب سے بڑا محرک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ پتھر آخر ہیں کیا جو اس سکون کو برباد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہی بیک گراؤنڈ کا شور کم ہوتا ہے، ذہن تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک برسوں پرانی یادیں سطح پر آنے لگتی ہیں، پچھلے ہفتے کی وہ حل نہ ہونے والی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں، روزمرہ کا پریشر ذہن پر ہتھوڑے مارنے لگتا ہے، اور وہ تمام مشکل سوالات جنہیں سارا دن اگنور کیا گیا تھا فوراً جواب مانگنے لگتے ہیں۔ ذہن ایک کے بعد ایک بے تحاشا رفتار سے ان چیزوں کو سوچنے لگتا ہے، اور بے چینی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بھی اس طوفان سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے فرار کا وہ دلچسپ سلسلہ جسے ہم سب اکثر اپناتے ہیں۔ سب سے پہلے مکمل خاموشی کا احساس ہوتا ہے، پھر فوراً ہی وہ نفسیاتی بے چینی اور گھبراہٹ سینے میں ابھرتی ہے۔ اور اس اندرونی لہر سے بچنے کے لیے فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ایک اضطراری حرکت، بے ساختہ ہاتھ بڑھتا ہے اور فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنے خیالات سے بچنے کی خاطر لوگ گھنٹوں سوشل میڈیا پر بے معنی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کا وہ طوفان کسی طرح دب جائے۔ تو یہاں ایک واقعی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شور نہیں ہے تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ لاجیکل طور پر تو سکون ملنا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حد سے زیادہ سوچنے والے یعنی اوور تھنکر کے لیے بیک گراؤنڈ کا شور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اشد ضروری ڈسٹریکشن ہوتا ہے۔ جب تک ارد گرد کوئی بات چیت، گانے کی آواز یا ٹریفک کا شور موجود رہتا ہے، دماغ کو اپنے اندر جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس شور کو چھین لینے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب اندرونی طوفان کا ڈائریکٹ اور بغیر کسی ڈھال کے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنا جاتا ہے کہ زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن حقیقت میں یہ مسلسل مصروفیت دراصل ایک ڈھال کے سوا کچھ نہیں۔ انسان فطری طور پر اپنی اندرونی حقیقتوں اور خامیوں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ اسی لیے یہ نہ ختم ہونے والی مصروفیت، کانوں میں لگی ہینڈز فری اور بیک گراؤنڈ میں چلتا ہوا ٹی وی، دراصل ان نظر انداز کیے گئے خیالات کے خلاف ایک حفاظتی ذرا بکتر کا کام کرتے ہیں جو خاموشی ملتے ہی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیق بھی اس بات کی بہت مضبوطی سے تصدیق کرتی ہے۔ ایک انٹروورٹ ذہن جو ہر چیز کو گہرائی سے محسوس کرتا ہے اور پروسیس کرتا ہے، اس کے لیے باہر کا شور ختم ہونا اندر کی آوازوں کا والیوم خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے،
اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دائمی اوور تھنکر کے لیے ایک خاموش کمرہ اکثر دنیا کی سب سے شور والی جگہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا شور جسے ارد گرد کوئی اور نہیں سن سکتا، لیکن وہ ذہن کے اندر مسلسل گونجتا رہتا ہے اور انسان کو بیرونی چیزوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ خیر، اس ساری بے چینی کے بعد زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خاموشی کوئی ایسا تاریک خلا یا دشمن نہیں ہے جس سے ڈر کر بھاگا جائے۔ خاص طور پر ایک انٹروورٹ کے لیے تو یہ ایک بہت ہی غلط فہمی کا شکار دوست ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جذباتی مضبوطی یعنی ایموشنل اسٹرینتھ کی طرف جانے والا ایک بنیادی اور طاقتور راستہ ہے۔ اس ابتدائی بے چینی سے دور بھاگنے کی بجائے اگر اس کی اہمیت کو اپنا لیا جائے تو یہ خاموشی ایک گہری، پائیدار اور نہ ٹوٹنے والی اندرونی طاقت میں بدل سکتی ہے۔ دراصل خاموشی بالکل ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب ذہن کا تالاب بالکل پرسکون ہوتا ہے تبھی اس میں نظر آنے والا عکس بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے۔ بلا شبہ زندگی کے اس خاموش آئینے میں پہلی بار اپنا حقیقی عکس دیکھنا بے حد غیر آرام دہ اور بعض اوقات خوفزدہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی کمزوریوں اور چھپے ہوئے جذبات کو سامنے پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہادری سے اس آئینے میں مسلسل دیکھتے رہنا ہی وہ واحد عمل ہے جو گہری خود آگاہی اور پرسنل گروتھ کی بنیاد بنتا ہے۔ اور ہاں، یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اکیلے اور خاموشی سے بیٹھنے کا مطلب کچھ نہ کرنا یا وقت ضائع کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی ضروری بائیولوجیکل ضرورت ہے۔ خاموشی لفظی طور پر برین تھیراپی کی ایک شکل ہے۔ یہ تھکے ہوئے اعصابی راستوں کو آرام دینے، دن بھر کے بوجھل جذبات کو پروسیس کرنے اور ایک انٹروورٹ ذہن کی بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے کا ایک فعال عمل ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا نفسیاتی علاج ہے جو سیدھا دماغ کے اندر واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس ابتدائی بے چینی کو کامیابی سے برداشت کر لیا جاتا ہے تو اس کے اس پار انتہائی خوبصورت انعامات انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی کو پوری طرح سے اپنانے کے بعد جو گہری خود آگاہی اور ایموشنل ریزیلینس پیدا ہوتی ہے وہ کسی بھی عارضی ڈسٹریکشن یا موبائل اسکرین کی چمک سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حقیقی ذہنی سکون کا وہ گہرا احساس اور دماغی آرام عطا کرتی ہے جو دنیا کا کوئی بھی شور یا کوئی بھی مصروفیت کبھی فراہم نہیں کر سکتی۔ تو اس سب سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب اگلی بار ارد گرد کا شور مکمل طور پر تھم جائے تو اس خالی پن کو بھرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ فون کی طرف ہاتھ بڑھانے یا بے توجہی سے کوئی اسکرین آن کرنے کے بجائے تھوڑی دیر اس خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ذہن کے اس تالاب کو پرسکون ہونے دیا جائے اور اس آئینے کو اپنا اصلی عکس دکھانے کا موقع دیا جائے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان کی حقیقی اور دیر پا ذہنی نشوونما دراصل واقع ہوتی ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد ایک گہرا اور غور طلب سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا خاموشی واقعی حقیقی ذہنی سکون لاتی ہے یا یہ محض اچانک بے چینی کو جنم دیتی ہے؟ اس کا حتمی جواب صرف اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی اس خاموش آئینے میں ابھرنے والے عکس کا بہادری سے سامنا کرنے کے لیے آخر کتنا تیار ہے۔